دلچسپ مزاحیہ اور اخلاقی کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیے آگ ٹی وی۔ ایک جنگل میں ایک بلبل رہتا تھا۔ وہ دوسرے تمام بلبلوں سے زیادہ خوبصورت تھا کیونکہ اس کا رنگ گلابی تھا۔ اس کی اس خوبصورتی نے اسے بہت منچلا بنا دیا تھا۔ وہ اکثر شام کو دیر سے اپنے گھونسلے آیا کرتا تھا، حالانکہ اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے تھے کہ جلد ہی اپنے گھونسلے میں آ جایا کرو، مگر وہ کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے ہی دانا چگنے کے لیے اپنے گھونسلے سے نکل پڑا۔ آج میں خوب دانا چگوں گا، دیر تک چگوں گا اور زندگی کا لطف اٹھاؤں گا۔ وہ اپنے خیالات میں گنگناتا ہوا اپنے گھر سے کہیں دور نکل جاتا ہے۔ اب تو شام کا وقت بھی آ گیا اور موسم بھی خراب ہونے لگا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنا سارا وقت دانا چگنے میں ہی گزار دیا ہے اور اب رات بھی ہو گئی ہے۔ میں اپنے گھونسلے کیسے پہنچوں گا؟ ہائے، میں نے کتنی بڑی غلطی کی جو اپنے بڑوں کا کہا نہیں مانا۔ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اپنے گھونسلے جاؤں؟ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، کہیں بارش ہو گئی تو میں مر ہی جاؤں گا۔ اے اللہ میری مدد کر۔ اب میں اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ ان کا کہا مانوں گا۔ اے بلبل بھائی، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ قدرت نے مجھے جو روشنی عطا کی ہے میں اس سے تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے لیے راستے کو منور کر دوں گا۔ اس طرح آپ اپنے گھونسلے کی طرف چلے جانا۔ شکریہ جگنو بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ جگنو بلبل کے آگے آگے روشنی کرتا ہوا اڑتا جاتا ہے اور بلبل اس کے پیچھے پیچھے اڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح جگنو اور بلبل کی دوستی ہو جاتی ہے اور پھر دونوں اکثر ساتھ ہی دانا چگنے جایا کرتے تھے۔ ان کی یہ دوستی بلبل کے دوسرے ساتھیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اکثر اسے کہا کرتے تھے، تم نے ایک حقیر سے کیڑے سے دوستی کر لی جسے ہم ایک ہی لقمے میں کھا جائیں۔ لیکن وہ ان سب کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن جب جگنو بلبل کے پاس نہیں آیا تو اسے بہت پریشانی ہوئی۔ اس کے دل میں بہت سے خیالات آنے لگے۔ آج جگنو کیوں نہیں آیا؟ کہیں اس نے میرے ساتھیوں کی وجہ سے مجھ سے دوستی تو ختم نہیں کرتی؟ کہیں کسی بلبل نے اسے حقیر ہونے کا تانا تو نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا؟ چلو میں جگنو کے گھر جا کر خود ہی جگنو سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ جگنو کے ماں باپ بلبل کو دیکھ کر فوراً اسے پوچھنے لگتے ہیں، جگنو کہاں ہے؟ لیکن بلبل حیران سے ان کا منہ تکنے لگتا ہے اور کہتا ہے، میں تو خود جگنو سے ملنے آیا ہوں۔ میں صبح سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں اس کے پاس آیا ہوں۔ بلبل کی یہ باتیں سن کر جگنو کے والد اور زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ آخر میرا بیٹا کہاں گیا۔ جگنو کے والد تیش میں آ کے بلبل کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ جاؤ، میرا بیٹا کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، وہ تمہاری وجہ سے کسی مشکل میں مبتلا ہوا ہے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنی دیر تک گھر سے غائب نہیں رہا۔ چنانچہ بلبل جگنو کے والدین کی بات سن کر فوراً اسے تلاش کرنے نکل جاتا ہے۔ وہ اسے سب جگہ تلاش کرتا ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے۔ پھر آخر جگنو گیا کہاں؟ مگر کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور بلبل کو واپس اپنے گھر جانے کی بھی فکر لگ جاتی ہے۔ اگر میں واپس اپنے گھر نہیں گیا تو رات میں اندھیرے کی وجہ سے میں کہیں کھو نہ جاؤں، لیکن مجھے جگنو کو بھی تلاش کرنا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میری مدد فرما۔ اچانک بلبل کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جگنو کو تلاش کرنے کے لیے رات ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے جسم سے نکلنے والی روشنی سے میں اسے تلاش کر لوں گا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر جگنو کی تلاش کے لیے اڑتا ہے، ہر جگہ کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ اچانک بلبل کو دور سے کوئی روشنی ٹمٹماتی نظر آتی ہے، شاید وہی جگنو ہے۔ قریب جا کے دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بلبل اس ٹمٹماتی روشنی کے قریب پہنچتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اسے جگنو بالآخر مل ہی گیا۔ بھائی جگنو، تم یہاں مکڑی کے جال میں کیسے پھنس گئے؟ میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی بلبل، جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو ہوا کا ایک تیز جھونکا مجھے اڑا کر لے گیا اور میں بے بس ہو گیا اور اس مکڑی کے جالے میں اٹک گیا۔
अब मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो, वरना मकड़ी मुझे अपनी गधा बना लेगी। बुलबुल जुगनू को वहाँ से लेकर उड़ जाता है और वो जुगनू के माँ बाप के पास जुगनू को ले आता है। मैं आपके बेटे को ले आया हूँ, अगर इसमें मेरा कोई कसूर था तो मुझे माफ कर देना। जुगनू के वालिदैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस वक्त हम परेशानी में थे, इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया। अब तुम हमारी गलती पर हमें माफ कर दो। इसके बाद जुगनू बुलबुल को उसके घर छोड़कर आता है और यूं बुलबुल और जुगनू की दोस्ती एक लाजवाब दास्तान बन जाती है।